حسین بیگ نے دل برداشتہ ہو کر کہا تو پھر علی وردی خان کو کیا کرنا چاہیے؟ تمہارا خیال ہے کہ اگر مرہٹوں کا کوئی لشکر مرشد آباد پہنچ جائے گا تو اس سے ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے؟ تو نہیں چچا جان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی وردی خان کے سالاروں نے اسے صحیح مشورہ دیا تو اس فتح کے بعد مرہٹوں کو کسی اور محاذ کا رخ کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ میرے خیال میں یہی چند دن ایسے ہیں جب مرہٹوں پر ضرب کاری لگائی جا سکتی ہے۔ حسین بیگ نے کہا اچھا بتاؤ، اگر تم علی وردی خان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ معظم علی مسکرایا اور اس نے قدرے توقف کے بعد کہا میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو اس فتح کے بعد ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کا تعاقب جاری رکھتا۔ میں کٹوے میں پڑاؤ ڈال کر مرشد آباد اور دوسرے شہروں سے سامان رسد کا انتظار کرنے کی بجائے اپنے بھوکے سپاہیوں سے یہ کہتا کہ ہمارے پاس رسد کی کمی ہے، لیکن ہم مرہٹوں سے اناج کے وہ ذخیرے چھین سکتے ہیں جو انہوں نے اس علاقے کو لوٹ کر جمع کیے ہیں۔ اس صورت میں مرہٹوں کے سامنے صرف اپنی جانیں بچانے کا مسئلہ ہوتا۔ مرہٹے کسی منظم فوج کے سپاہی نہیں، صرف لٹیرے ہیں۔ ان کی گزشتہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایک محاذ سے نقصان اٹھانے کے بعد جوابی حملہ کے لیے ہمیشہ کوئی نیا محاذ تلاش کرتے ہیں، اور اگر ان کا مد مقابل چوکس ہو تو وہ تیاری کا موقع حاصل کرنے کے لیے صلح کی بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان پر یلغار کا وقت ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اس وقت کٹوے میں فتح کا جشن منایا جا رہا ہوگا، انعامات اور خلعتیں تقسیم ہو رہی ہوں گی، اور مرہٹے چند میل دور اپنے پڑاؤ میں کسی نئے محاذ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ پھر رسد کا سامان پہنچے گا، سپاہی اور افسر چند دن خوشیاں منائیں گے، پھر جنگ کی تیاری ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنڈت بھاسکر نے صلح کی بات چیت شروع کر دی ہو، اور جس دن یہ بات چیت ختم ہوگی علی وردی خان کو اطلاع ملے گی کہ مرہٹوں کی فوج کا ایک حصہ کٹوے سے 50 یا 100 کوس دور ہمارے کسی اور علاقے یا شہر میں لوٹ مار شروع کر چکا ہوگا۔ مجھے علی وردی خان کی سپاہیانہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے، لیکن میں ایک حکمران کی سیاسی مصلحتوں سے ڈرتا ہوں۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو آج بنگال کی فوجیں کٹوے سے کوسوں دور مرہٹوں کا تعاقب کر رہی ہوتیں۔ ان کے رسد اور بارود کے چھکڑے اور ان کی توپیں ہمارے قبضے میں ہوتیں۔ پنڈت بھاسکر اگر صلح کے لیے ایلچی بھیجتا تو میں یہ جواب دیتا کہ صلح کی بات چیت صرف بنگال کی سرحدوں سے باہر ہو سکتی ہے۔ حسین بیگ نے کہا لیکن میر مدن علی وردی خان کے ساتھ ہے، اور تم ہمیشہ یہ کہا کرتے ہو کہ وہ ایک حقیقت پسند سپاہی ہے۔ معظم علی نے جواب دیا وہ یقیناً ہماری فوج کے تمام جرنیلوں سے زیادہ دور اندیش ہیں، لیکن میدان جنگ سے باہر علی وردی کے نزدیک ایسے لوگوں کی اہمیت عام طور پر کم ہو جاتی ہے۔ دربار میں وہ میر جعفر اور ولبھ رام جیسے خوشامدیوں اور جی حضوریوں کی باتیں زیادہ غور سے سنتے ہیں۔ حسین بیگ نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا ہاں معظم، آج صبح چند آدمی بندوقیں واپس کرنے آئے تھے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ جب تک فوج واپس نہیں آتی یہ تمہارے پاس امانت رہیں گی۔ تم بھی یہی چاہتے تھے نا؟ جی ہاں۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب رضاکاروں کو پریڈ وغیرہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹوٹلی ٹرینڈ ہیں۔ اس کے بعد سین یہ ہے کہ مرشد آباد جو ایک انتہائی امیر علاقہ ہے اور اس کے اندر امیر زادے رہتے ہیں، وہاں جرنیل رہتے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے ہندو بزنس مین رہتے ہیں جن کی حویلیاں دولت سے بھری ہوئی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل بے خبر ہیں اس بات سے، یاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، بالکل بے خبر ہیں اس بات سے کہ ایک طرف ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے ناخن اور دانت گاڑ رہی ہے اور دوسری طرف مرہٹے جو ہیں وہ لوٹنے کو تیار ہیں، اور بالکل بے خبر یہ دعوتیں ہو رہی ہیں۔ اب ایک سین ناول میں اب نیا ہے کہ ایک فوجدار ہے جو سینئر آرمی آفیسر ہے، اس کے گھر اس نے انوائٹ کیا ہوا ہے مرشد آباد کے بڑے بڑے بزنس مین کو، بڑے بڑے انفلوئنشل لوگوں کو، گورنمنٹ آفیسرز کو، اور وہاں ایک دعوت شروع ہو گئی ہے۔ اس دعوت میں مین موضوع یہ ہے کہ جی وہ حسین بیگ کیونکہ بہت امیر آدمی ہے اور وہ بھی انوائٹڈ تھا، کسی نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئے تو فوجدار نے، وہ سینئر آرمی آفیسر نے کہا کہ وہ تو بیزی ہیں شاید، یا ان کی طبیعت ناساز ہے تو وہ نہیں آئیں گے۔ اس کی ایبسنس میں لوگ کافی ان کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے، اور
کہا کہ وہ ایک لڑکے کی باتوں میں آ کے بیوقوف بن گئے ہیں اور وہ جی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، وہ بانس گاڑ رہا ہے، بھلا بانس اس کو گولی کو روک سکتے ہیں. تو فوجدار کافی سمجھدار ہوتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ دیکھیں میں مائنڈ کر رہا ہوں کہ آپ ایک سینئر بندے کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اگر وہ بانس جو ہیں وہ گولی نہیں روک سکتے تو لوگوں کو اندر آنے سے روک سکتے ہیں. اور وہ بڑا سمجھداری سے، میں نے جا کے وہ تیاریاں دیکھی ہیں اور وہ بڑی سمجھداری سے وہ سب کچھ کر رہا ہے. تو میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ آپ ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں.